بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے دوسرا سبق پڑھا تھا جس کے اندر ہم نے مفردات پڑھے تھے رشتہ داریوں کے حوالے سے۔ ایک مفرد جس کے حوالے سے کسی نے پوچھا تو وہ میں بتا دیتا ہوں۔ العائلہ، العائلہ بولتے ہیں خاندان کو، اور اسرہ، اسرتن، اسرتن بھی بولتے ہیں خاندان کو۔ یہ دو لفظ ایسے ہیں کہ جو خاندان کے لیے بولے جاتے ہیں، العائلۃ اور دوسرا ہے الاسرۃ۔ العائلۃ اور دوسرا الاسرۃ، یہ دو لفظ ہیں کہ جو فیملی کے لیے، خاندان کے لیے بولے جاتے ہیں۔ آج ہم نے کچھ سوالات پڑھنے ہیں انہی کلمات کے متعلق۔ مثلا ہم نے ایک کلمہ پڑھا تھا ابن، ابن بولتے ہیں باپ کو۔ تو اب یہ ابن، اس کو جملے میں کیسے استعمال کرنا ہے، ان سوال جوابات میں وہی مفردات جو ہم نے گزشتہ کل پڑھے تھے انہی کو جملوں کے اندر استعمال کیا گیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ ہے ابن، ماذا یعمل ابوک۔ اب ماذا یعمل ابوک کا مطلب ہے کہ آپ کے والد کیا کام کرتے ہیں، آپ کے والد کیا کام کرتے ہیں، ماذا یعمل ابوک۔ اب آپ کو میں نے گزشتہ درسوں میں بھی بتلایا تھا کہ ہم عبارت ایک ہی پڑھیں گے، لیکن اس ایک ہی عبارت سے ہم بہت سی عبارتوں کو تکوین دیں گے اور بہت سی عبارتوں کو ہم بنائیں گے۔ مثال کے طور پر اب یہاں پر عبارت ہے ماذا یعمل ابوک، تو ہم اس یعمل ابوک کی جگہ اخ کا لفظ بھی لگا سکتے ہیں، ماذا یعمل اخوک، کہ آپ کا بھائی کیا کام کرتا ہے، یا پھر ماذا یعمل عمک، آپ کا چچا کیا کام کرتا ہے، ماذا یعمل خالک، آپ کا ماموں کیا کام کرتا ہے، یا پھر اسی کی جگہ آپ لگا دیں ماذا یعمل حفیدک، کہ آپ کا پوتا کیا کام کرتا ہے۔ تو دیکھیں عبارت جملہ ایک ہی ہم نے پڑھا، لیکن بہت سے کلمات اس عبارت کے اندر ہم نے استعمال کر لیے۔ اور عربی کا مقصود بھی یہی ہے کہ جو عربی سیکھنے والا طالب علم ہے وہ ایک عبارت سیکھے، اس ایک عبارت کے ساتھ وہ خود اس کے اندر یہ استعداد ہو کہ جس کی وجہ سے بہت سے مفردات کو اس ایک عبارت میں وہ استعمال کر لے، جیسے بھی آپ حضرات کے سامنے کر کے دکھلایا۔ اور اسی کے ساتھ اب دیکھیں ماذا یعمل ابوک، اس کا جواب کیا ہے، جواب آگے جو جیم لکھا ہوا ہے، جیم کے بعد آگے جواب ہے ابی موظف، کہ بھئی میرا باپ ملازم ہے۔ اب آگے ایک لفظ ہے موظف حکومی، تو ابی موظف حکومی کا معنی یہ ہوا کہ میرا باپ سرکاری ملازم ہے، کیونکہ موظف حکومی کا مطلب ہے سرکاری ملازم۔ تو جواب یہ ہوا ابی موظف حکومی، کہ میرا باپ سرکاری ملازم ہے۔ اب یہاں پر باپ کی جگہ آپ کوئی اور بھی لا سکتے ہیں کہ ابھی کی جگہ اخی موظف حکومی، یا پھر عمی موظف حکومی، یا پھر حفیدی موظف حکومی، یا پھر عدیلی موظف حکومی، حموی موظف حکومی۔ تو یہ جو ہم نے مفردات پڑھے ہیں ان کو اسی طرح جیسے سوال کے اندر ہم نے استعمال کیا، جواب کے اندر بھی بالکل اسی طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اگر لفظ لکھا ہوا ہے محاضر، محاضر کسے بولتے ہیں، محاضر بولتے ہیں وکیل کو۔ تو یہ اب جواب جیسے یوں بنا ابی موظف حکومی، اسی طرح بالکل اسی طرح اس کا جواب یوں بھی بن سکتا ہے ابی محاضر، کہ میرا باپ وکیل ہے، اخی محاضر، اخی محاضر، عمی محاضر۔ تو دیکھیں اس طرح آپ استعمال کریں۔ اور آگے ہے معلم، معلم بولتے ہیں سکھلانے والے کو۔ یہ باب تفعیل سے اس میں فاعل ہے علم یعلم تعلیم، اس سے اس میں فاعل ہے معلم، معلم کا معنی سکھلانے والا، اسی لیے استاد کو معلم بولتے ہیں، کیونکہ استاد جو ہے وہ بچوں کو، طالب علموں کو سکھلاتا ہے، اس لیے اس کو معلم استاد بولتے ہیں۔ تو جواب یہ بھی بن جائے گا ابی معلم، کہ میرا باپ معلم ہے یعنی استاد ہے۔ اگر لفظ ہے فلاح،
فلاح کسے کہتے ہیں؟ فلاح بولتے ہیں کسان کو. تو جواب یوں بھی بن گیا ابی فلاحن کہ میرا باپ کسان ہے. تو دیکھیں اس ایک سوال جواب میں آپ نے بہت سی عبارتیں یوں ہی بنانی ہے. اور جب آپ نے اپنے اضافی وقت میں انفرادی وقت میں جب آپ مشق کریں گی یا کریں گے تو تمام کے تمام بالکل وہی کلمات جو ہم نے کل پڑھے ہیں ان کو آپ نے اسی طرح جملے کے اندر استعمال کرنا ہے. اگر کر لیا تو یوں سمجھے کہ بہت سا مقصود جو ایک عربی طالب علم کو جو اس کی ذمہ داریوں میں سے جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری آپ نے پوری کر لی. آگے پڑھیں. کم اخن لک. اخ بولتے ہیں بھائی کو, ہم نے کل بھی پڑھا تھا. اور لکا, اب کاف ضمیر کہ اگر کاف کے اوپر زبر ہے تو پھر یہ مخاطب کے لیے ہے اور مخاطب جب مذکر ہو. لیکن اگر یہاں پر کاف کے نیچے زیر ہوتا تو پھر یہ اس وقت مخاطب اگر مؤنث ہو تو پھر اب اس کا معنی کیا بنے گا؟ کم اخن لکا, تیرے کتنے بھائی ہیں. اگر یہاں لکا کی جگہ لکی لگا دیں تو پھر عورت سے سوال ہوگا کم اخن لکی کہ میری بہن تیرے کتنے بھائی ہیں. تو کم اخن لکا یہاں پر یہ سوال بھی ہو سکتا ہے کم حفیدن لکا یا کم عمن لکا. اور اسی طرح کم ابنن لکا یہ بھی سوال ہو سکتا ہے. اور کم خالن لکا یہ بھی سوال ہو سکتا ہے. تو یہاں پر اس جملے میں ہے کم اخن لکا کہ تیرے کتنے بھائی ہیں. تو آگے جواب یہ ہے لی ثلاثۃ اخوۃ میرے 3 بھائی ہیں. اب یہاں ثلاثہ کی جگہ اربع بھی لگا سکتے ہیں کہ لی اربعۃ اخوۃ یا لی خمسۃ اخوۃ. خمسہ بولتے ہیں 5 کو تو یوں جواب بن سکتا ہے لی خمسۃ اخوۃ کہ میرے 5 بھائی ہیں. لی ستۃ اخوۃ لی سبعۃ اخوۃ لی ثمانیۃ اخوۃ. تو جس کے جتنے بھائی ہوں وہ یوں جواب دے سکتا ہے کہ لی ثلاثۃ اخوہ میرے 3 بھائی ہیں. لی اربعۃ اخوہ میرے 4 بھائی ہیں. اور دیکھو لی ثلاثۃ اخوہ وانا رابعهم. اب اس پورے جملے کا مطلب کیا بنا کہ میرے 3 بھائی ہیں وانا رابعهم اور میں ان میں سے چوتھا ہوں. اب دیکھو اب یوں بنا لی اربعۃ اخوہ وانا خامسهم کہ میرے لی اربعۃ اخوہ میرے 4 بھائی ہیں وانا خامسهم میں ان میں 5واں ہوں. یہ بھی اس کا جواب بن سکتا ہے. اور اسی طرح لی خمسۃ اخوہ وانا سادسهم کہ میرے 5 بھائی ہیں اور میں ان میں چھٹا ہوں. تو یہ جواب بن سکتا ہے. اور اسی طرح اگلا جملہ دیکھیں کم خالتن لکا. خالہ آپ کو بتلایا تھا کہ خالن بولتے ہیں ماموں کو اور خالہ اردو میں بھی ہم خالہ کے لیے خالہ ہی لفظ بولتے ہیں اور عربی میں بھی خالہ کو خالہ ہی بولتے ہیں. تو سوال یہ ہے کم خالتن لکا کہ آپ کی کتنی خالائیں ہیں. تو جواب یہ ہوگا لی ثلاث خالات میری 3 خالائیں ہیں. لی اربع خالات میری 4 خالائیں ہیں. لی خمس خالات میری 5 خالائیں ہیں. تو جیسا سوال ہوا اس کے مطابق ویسا ہی جواب بنایا جا سکتا ہے. آگے اگلا سوال ہے اینا. اینا کا مطلب ہے کہاں. تو اب اینا ابو کا آپ کے والد کہاں ہیں. آگے جواب بن گیا ابی فی المکتب یا میرے والد دفتر میں ہیں. مکتب دفتر کو بھی بولتے ہیں. یا پھر ابی فی المدرسہ میرے والد مدرسے میں ہیں. ابی فی المسجد میرے والد مسجد میں ہیں. ابی فی السوق میرے والد بازار میں ہیں. ابی فی الحانوت میرے والد دکان پر ہیں. تو جیسا سوال ہوگا موقع کی مناسبت سے اس کا جواب ان کلمات اور ان عبارات ان جملوں کی مدد سے موقع کی مناسبت اور موقع کے محل کے مطابق جواب بنایا جا سکتا ہے اور مقصود بھی یہی ہے. تو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. آگے دیکھیں العبارات المفیدہ. اس کا مطلب ہے مفید عبارتیں مفید جملے. یہ بھی جو ہم نے گزشتہ کل مفردات پڑھے تھے انہی مفردات کے متعلق یہ جملے ہیں یہ عبارتیں ہیں.
تو العبارات المفیدہ، مفید عبارتیں، ان میں دیکھیں سب سے پہلی عبارت ہے ابنی طالب فی المدرسہ، ابنی میرا بیٹا، طالب فی المدرسہ میرا بیٹا مدرسے کا طالب علم ہے یا مدرسے میں علم حاصل کرنے والا ہے، مفہومی اعتبار سے یہ معنی بھی بن سکتا ہے۔ اب یہاں ابنی کی جگہ آپ اخی لگا دیں، اخی طالب فی المدرسہ، یا پھر لگا دیں ابن اخی یعنی میرا بھتیجا، ابن اخی طالب فی المدرسہ، یا یوں کہو ابن اختی طالب فی المدرسہ۔ تو موقع کی مناسبت سے یہاں پر بھی ایسے ہی عبارت بنائی جا سکتی ہے۔ آگے دوسری عبارت ہے ابن عمی، عم بولتے ہیں چچا کو، تو ابن عمی میرے چچا کا بیٹا، تاجر، تاجر اردو میں بھی تاجر کے لیے تاجر کا لفظ بولا جاتا ہے، عربی میں بھی تاجر کے لیے تاجر کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو جواب یہ سوال یہ ابن عمی تاجر فی السوق، کہ میرے چچا کا بیٹا تاجر ہے بازار میں، بازار میں تاجر ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں بھی ابن عمی کی جگہ آپ کوئی اور لگا دیں، ابنی تاجر فی السوق، جیسے پہلے جملے میں ابنی ہے تو دوسرے جملے کے ساتھ بھی یہ نتی ہو سکتا ہے کہ ابنی تاجر فی السوق، یا پھر اخی تاجر فی السوق، یا پھر ابی تاجر فی السوق، یا پھر عمی تاجر فی السوق، یا ایسے بھی جو بہنیں ہیں وہ ایسے بھی بول سکتی ہیں زوجی تاجر فی السوق، کہ میرا شوہر بازار میں تاجر ہے۔ تو ایسے بھی جملہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو آپ سے میں بارہا عرض کر بھی چکا ہوں اور بار بار عرض کر رہا ہوں کہ سننے والی بہنیں یا بھائی جتنے بھی ہیں تمام سے گزارش ہے کہ وہ ان تمام عبارتوں سے نئی نئی عبارتیں بنائیں، نئے نئے جملے بنائیں، تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ اور اصل جو اس مختصر سے کورس کا جو مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہمارے اندر استعداد پیدا ہو جائے، ہمارے پاس ایک میدان ہو کہ ہم کیسے عربی جملہ بنا سکتے ہیں، ایک جملے سے کیسے نیا جملہ بن سکتا ہے۔ تو پھر یہ ہمیں پتہ چل جائے، اس سے پھر فائدہ کیا ہوگا کہ اس کورس کے مکمل ہونے کے بعد بھی جب تک ہم وہ ایک یعنی اور نئے کورس شروع نہیں کرتے، یا پھر یہ ہے کہ یہ تو اب 1 مہینے کا ہے، ہم 3 مہینے 4 مہینے کا جب تک کورس شروع نہیں کرتے اس وقت تک ایسا ہوگا کہ آپ حضرات اپنا یہ جو ابھی 1 مہینے میں پڑھیں اس کو ضائع نہ کریں، بلکہ اس کو استعمال کریں، نئے نئے جملے بنائیں، تاکہ آپ کو دائمی طور پر اسی کا فائدہ ہوتا رہے۔ کہ دیکھیں اصل یہ جو چیز حاصل ہوتی ہے یہ تمرین اور مشق سے ہوتی ہے۔ جب انسان کوئی چیز سیکھتا ہے صرف سیکھنے کے بعد اگر چھوڑ دے اور اس کی مشق نہ کرے، تمرین نہ کرے، تو پھر ایسا ہوگا کہ وہ سیکھی ہوئی چیز بھولتی جائے گی۔ مثال کے طور پر اس کی سادہ سی مثال یہ ہے کہ کوئی بچہ حافظ بن گیا یا کوئی بہن بیٹی حافظ بن گئی، اب حافظ بننے کے بعد اس نے قرآن مجید پڑھنا چھوڑ دیا تو کچھ ہی دنوں کے بعد قرآن مجید وہ بھول جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پڑھا تو لیکن پڑھنے کے بعد اس کو سنبھالا نہیں، چھوڑ دیا۔ اسی طرح کوئی آدمی ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، انجینئر بننے کے بعد جو اس کا کام تھا اس نے اس کام کو چھوڑ دیا، تو جیسے ہی چھوڑے گا رفتہ رفتہ تدریجن تدریجن آہستہ آہستہ ہنیتن یہ ہے کہ وہ اس کا فن اس سے جاتا رہے گا۔ تو اسی تو آپ سے گزارش یہ کرنی ہے کہ ان جملوں کو، ان عبارتوں کو اچھی طرح دہرائیں، تاکہ یہ ہے کہ ان کی وجہ سے آپ کے اندر وہ استعداد اور ملکہ پیدا ہو جائے کہ آپ نئی نئی عبارتیں بنا سکیں۔ آگے دیکھیں اختی معلمۃ لہا ثلاثۃ اولاد، میری بہن استانی ہے، میری بہن معلمہ ہے، لہا ثلاثۃ اولاد، اور اس کے 3 بچے ہیں۔ اب یہاں ثلاثہ کی جگہ اربع بھی لگا سکتی ہیں کہ لہا اربعۃ اولاد، لہا خمسۃ اولاد، لہا ستۃ اولاد، یہ موقع محل کے مناسبت ہے۔ اور اختی معلمہ کی جگہ آپ یوں بھی لگا سکتی ہیں کہ امی معلمہ، میری والدہ معلمہ ہے، یا پھر یوں بھی زوجۃ العمی، زوجۃ عمی معلمہ، کہ میری چچی جان وہ معلمہ ہے۔ تو ایسے موقع مناسبت سے جیسے بھی آپ جملہ بنانا چاہیں۔ آگے جدی طبیب، طبیب بولتے ہیں ڈاکٹر کو، شہیر بولتے ہیں مشہور کو، کہ میرا دادا طبیب شہیر، مشہور ڈاکٹر ہے۔ جدی طبیب شہیر، میرا دادا مشہور ڈاکٹر ہے۔ آگے عدیلی،
عدیل کا معنی آپ کو بتلایا تھا کہ عدیل بولتے ہیں ہم زلف کو. تو عدیلی یسکن فی لاہور، اس جملے کا معنی بنے گا کہ میرا ہم زلف لاہور میں رہتا ہے. اب یہاں پر آپ عدیلی کی جگہ کوئی اور جملہ لگا لیں، مثال کے طور پر حمبن لگا لیں کہ ہم بھی یسکن فی لاہور، ابی یسکن فی لاہور، اخی یسکن فی لاہور، ابنی یسکن فی لاہور، اور کوئی اور جملہ خالی یسکن فی لاہور، جیسا دل چاہے موقع مناسبت سے لگایا جا سکتا ہے. آگے ہے بنتی طالبۃ فی الکلیہ، کلیہ بولتے ہیں کالج کو، کہ میری بیٹی، ابھی جملے کا معنی بنے گا میری بیٹی وہ طالبہ ہے کالج کی اسٹوڈنٹ ہے. طالبہ بولتے ہیں اسٹوڈنٹ کو، اور طالب اگر کوئی لڑکا ہے تو اس کے لیے بولا جائے گا اسٹوڈنٹ طالب. تو طالبہ فی الکلیہ، کلیہ بولتے ہیں کالج کو. اب یہاں پر بھی آپ مدرسہ لگا لیں، بنتی طالبۃ فی المدرسہ، بنتی طالبۃ فی الکلیہ، جیسے آپ کا دل چاہے. زوجی عالم، آگے زوجی عالم کہ میرا شوہر عالم ہے، یہاں اور لگا سکتے ہیں ابی عالم، ابنی عالم، اور جو آپ کا دل چاہے جیسے اسی طرح بنایا جا سکتا ہے. آگے امی کاتب و خطاط، کاتب کا معنی ہوتا ہے لکھنے والا، اور خطاط بولتے ہیں پینٹر کو، جو جس کی لکھائی اچھی ہو اور اچھے انداز میں خوش خطی جو جانتا ہو اس کو بولتے ہیں خطاط. تو ہے امی کاتب و خطاط، میرا چچا کاتب ہے اور خطاط بھی ہے. اب کاتب کا معنی بھی ایک ہی ہے تقریباً، یعنی کاتب کا لفظ خطاط کے لیے بھی بولا جاتا ہے، خطاط کا لفظ کاتب کے لیے بھی بولا جاتا ہے، تو دونوں یعنی معنی ٹھیک ہے. خالی مہندس، مہندس بولتے ہیں انجینئر کو. اب مہندس کی جگہ آپ عالم لگا لیں، یا خطاط لگا لیں، یا پھر طبیب لگا لیں، یا اگر مہندس کو ایسے ہی رکھیں، مہندس سے پہلے خالی ہے تو ابھی لگا لیں، ابھی مہندسن، ابنی مہندسن، جدی مہندسن، امی مہندستن، اختی مہندستن، زوجی مہندسن، جیسے دل چاہے لگا لیں. آگے ہے امی ربۃ بیت، ربا یربی تربیہ، پرورش کرنا. یہ ہے امی میری والدہ ربۃ بیت، گھر کی پرورش کرنے والی ہے. جیسے بولتے ہیں کہ اصل میں جو والدہ ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، ماں ہی گھر کی سرپرست اور گھر کی تربیت کرنے والی ہوتی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ماں کی جو گود ہے وہ پہلی طرز کا ہے، کہ بچہ سب سے پہلے جو چیز سیکھتا ہے وہ والدہ سے سیکھتا ہے. اسی لیے کسی نے کہا کہ بھئی جب والدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ جیسی ہو تو پھر بیٹے حسین جیسے پیدا ہوتے ہیں. تو اگر والدہ نیک ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوگا، نمازوں کی پابندی ہوگی، شریعت کے احکامات کی پاسداری ہوگی، تو پھر اس کا اثر اولاد پر بھی پڑتا ہے. ہم نے اپنے کتنے بڑے اکابر کے حوالے سے سنا کہ بھئی وہ جب پیدا ہوئے تو قرآن مجید کے حافظ تھے. اس کی وجہ کیا؟ وجہ یہ تھی کہ جب بچہ پیٹ میں تھا والدہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتی تھی، کثرت سے قرآن مجید پڑھا کرتی تھی. اب قرآن مجید کا نور اس بچے کے دل کے اندر بھی داخل ہو گیا والدہ کے پڑھنے کی وجہ سے. والدہ نیک تھی، اچھے اعمال کیا کرتی تھی، بیٹا پیدا ہوا تو اس بیٹے کے اندر اللہ رب العزت نے تخلیقی اعتبار سے وہ صفات رکھ دی. تو یہ والدہ کا اولاد پر اثر ہوتا ہے. تو جملہ یہ ہے امی ربۃ بیتن، میری والدہ گھر کی تربیت کرنے والی ہے. آخری جملہ ابن عمتی، میری پھوپھی کی کا بیٹا صالح نیک ہے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کو اچھی طرح یاد کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ یاد بھی کروا دے اور کامل طور پر اس سبق سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.